تو یہ خبر ایک اور دھماکے کی خبر جو ہے وہ موصول ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیج فارس میں امریکہ کے MK9 ریپر ڈرون اس کو فضائی حدود کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی امریکہ کے ڈرونز جو ہیں وہ گرتے رہے ہیں۔ یہ اب ایک اور خبر، ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب ان کا ایک ریپر ڈرون جو ہے وہ ہم نے امریکہ کا ایک اور مار گرایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے ایک دشمن طیارے کی نشاندہی کی جو ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا، جس کے بعد اسے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق یہ آپریشن صرف ڈرون کو گرانے پر ختم نہیں ہوا، بلکہ فضائی دفاع نے ایک اور RQ-4 ڈرون اور ایک جدید F-35 لڑاکا طیارے پر فائرنگ کی، جس سے وہ فوری طور پر فرار ہونے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ یعنی F-35 لڑاکا طیارہ بھی جو ہے وہ ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کی فضائی حدود کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں سے فلائی آف کر گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کا مکمل اور یقینی حق محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب امریکہ کی فوج نے کہا تھا کہ اس نے ایران کی راکٹ لانچنگ سائٹس پر دفاعی کارروائی کے تحت حملہ کیا ہے، جبکہ نازک جنگ بندی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس موقع کے اوپر جب سیز فائر جو ہے وہ کال آؤٹ کیا ہوا ہے، ایسے موقع کے اوپر اگر اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے جنگ بندی کے اوپر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی نئی جارحیت کی گئی تو اس کا سخت اور پہلے سے زیادہ شدید جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران ہر قسم کے خطرات اور حملوں کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور مستقبل میں کسی بھی کارروائی کی صورت میں رد عمل پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خطے میں نئی جنگ مسلط کی گئی تو ایران کا جواب نہ صرف شدید بلکہ زیادہ وسیع اور پرتشدد بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق ایران اپنے قومی مفادات اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ ایرانی صدارتی دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فوجی کمانڈر سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ امریکہ پر سیکیورٹی کے لیے انحصار کرنا ایک غیر حقیقی اور غیر مؤثر تصور ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ علاقائی اور عالمی حالات کے پیش نظر ایران کو اپنے دفاعی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق مزید مضبوط اور اپڈیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ مخالف قوتیں نئی ٹیکنالوجیز اور جدید ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر چکی ہیں۔ صدر پزشکیان نے ایرانی مسلح افواج پر زور دیا کہ وہ دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، سائنسی تحقیق اور مقامی علمی اداروں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ جناب ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ پر جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے 8 اپریل 2026 کو اعلان کردہ جنگ بندی کے بعد بھی اپنی غیر قانونی اور بلا جواز کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ بیان میں خاص طور پہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایرانی تجارتی جہازوں کے خلاف مبینہ سمندری قزاقی کی متعدد کارروائیوں کا حوالہ دیا گیا، جنہیں صوبہ ہرمزگان کے قریب جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے گئے جب پاکستان کی ثالثی میں سفارتی عمل جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ان کارروائیوں سے امریکی قیادت کے بدنیتی پر مبنی عزائم ایک بار پھر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی خبر رسائی ایجنسی تسنیم کے مطابق ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ دوحہ میں ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات مجموعی طور پر اچھے رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں وسیع مذاکراتی عمل میں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی مذاکراتی عمل کو احتیاط سے آگے بڑھا رہا ہے، کیونکہ تہران اب بھی امریکہ کو ایک غیر قابل اعتماد فریق سمجھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام کسی بھی ممکنہ معاہدے کے حوالے سے انتہائی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہر معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مذاکرات ایسے وقت میں جاری ہیں جب خطے میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، جبکہ آبنۂ ہرمز، جنگ بندی، اقتصادی پابندیوں اور جوہری پروگرام جیسے اہم معاملات زیر بحث ہیں۔ اس کے علاوہ CNN نے ایک اہم خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب بنجامن نیتنیاہو انڈر پریشر فرام ایلائز اینڈ اوپوننٹس آن حزب اللہ تھریٹ اینڈ US ایران ٹاکس۔ نیتنیاہو کے اوپر جناب جہاں پہ امریکہ کی جانب سے اسے کافی حد تک سائڈ لائن کیا گیا ہے اس مذاکراتی عمل کے اندر، تو وہیں پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ اندرونی طور پہ مطلب اسرائیل کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ بنجامن نیتنیاہو کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سال جو ہے وہ اسرائیل کے اندر انتخابات کے حوالے سے بھی بنجامن نیتنیاہو کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ پریشر ہے، اور اب یہ خبر بھی جو ہے بتا رہی ہے کہ نیتنیاہو کو شدید تنقید کا اور مخالفت کا سامنا ہے۔ خبر یہ کہتی ہے کہ بنجامن نیتنیاہو آج شام اپنی سیکیورٹی کابینہ کا انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس ان خبروں کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے جن میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ معاہدے کی پیش رفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے نجی گفتگو میں اس معاہدے کو بہت برا خیال قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کی ہے۔ اگرچہ نیتنیاہو نے عوامی سطح پر امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید سے گریز کیا، لیکن دو اسرائیلی ذرائع نے CNN کو بتایا کہ نجی ملاقاتوں میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ واشنگٹن کے فیصلوں اور ایران کے ساتھ مذاکرات پر ان کا اثر و رسوخ محدود ہے۔ بیسیکلی آج سے